बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। निसाब का जो चैप्टर है वो हमने अपने पिछले लेक्चर में इख्तिताम पज़ीर किया था और उसमें मैंने आपको निसाब के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों के बारे में भी बताया था और को करिकुलर के एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हमने डिस्कस किया था। वहाँ पर जाकर ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया था हमारा। और नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट हम कोई भी और ऐसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका मवाद हमारे पास अवेलेबल होगा ताकि हम उसको आसानी से कर सकें। और वो चैप्टर जो है हमारा तालीमी इंतज़ाम या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से है। इसको इंतज़ाम व इंसराम भी कहा जाता है, नज़्म व नस्क भी कहा जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है और मैनेजमेंट ये भी कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले इसका थोड़ा तारुफ अपने तौर पे देना चाहूँगी कि एक लफ्ज़ होता है नज़्म व ज़ब्त और एक लफ्ज़ होता है नज़्म व नस्क। ठीक है जी। अब जो नज़्म व ज़ब्त है वो उसमें वो तमाम असूल, तौर तरीके, रेगुलेशंस वग़ैरह सारे के सारे जो भी होते हैं वो तलबा के लिए होते हैं। नज़्म व ज़ब्त का जो अमल है वो तलबा के लिए होता है। और ये जो नज़्म व नस्क है ये तालीमी इंतज़ामिया जो है उनकी जो ड्यूटियां हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं, जो उनके पार्ट पे काम हैं, जैसा कि प्रिंसिपल, असातिज़ा, क्लरिकल स्टाफ और क्लास 4 यानी कि ये जो मुलाज़म वग़ैरह होते हैं ये इनके करने के काम है। लेकिन इनमें से भी जो बहुत ज़्यादा एक जो ड्यूटी बन जाती है वो क्लरिकल स्टाफ की और प्रिंसिपल की जो है वो उसमें ज़्यादा आ जाती है। ठीक है जी। तो यानी नज़्म व ज़ब्त के जो असूल हैं, ज़ाब्ते हैं, तौर तरीके हैं वो सारे तलबा के लिए हैं, वो बच्चों के ऊपर अप्लाई करने होते हैं। नज़्म व नस्क के जो असूल हैं ये देखें ना, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है असूलों वाला, आगे इसकी अक़साम हैं। अक़साम को हम तरीके भी कह सकते हैं, जमहूरी, आमराना, अदम मुदाखलत। नज़्म व ज़ब्त में भी ये तीनों चीज़ें हैं, जमहूरी, आमराना, अदम मुदाखलत। ठीक है, लेकिन वो तलबा के लिए हैं। और ये सारे के सारे जो इसके तौर तरीके हैं, असूल हैं, ज़ाब्ते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारी इंतज़ामी जो शोबा है उसके पार्ट पे ये सारे काम हैं और ये उनके लिए हैं, उन्होंने ये सारे काम करने होते हैं। ठीक है जी। ये तो एक तारुफ था जो मैंने आपको अपने तौर पे दे दिया। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की तरफ। ये है जी तालीमी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या तालीमी इंतज़ाम व इंसराम या तालीमी नज़्म व नस्क। ठीक है जी। इसमें हम जो है हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये इसके मफ़हूम का है और दूसरा है इसके मकासद का। तो हम सबसे पहले इसके मफ़हूम की तरफ आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद किसी इदारे या तंजीम के अमूर यानी काम या सरगर्मियों का इस तरह से इंतज़ाम करना है। अक्सर होता है ना, ये शादियों में भी आपने एक वर्ड सुना होगा, इंतज़ामिया। इंतज़ामिया में जी इन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, कार्ड्स के ऊपर लिखे होते हैं। तो ये वही इंतज़ामिया है जिन्होंने सारे कामों का अरेंजमेंट करना होता है, इंतज़ाम करना होता है कि वो मतवक्के मकासद हासिल कर सकें। यानी जो तालीम के मकासद हैं उनको पूरा करने के लिए तमाम काम जो किए जाते हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, जिनके असूल के लिए कोई इदारा या तंजीम कायम की गई हो। इसका मतलब है कि किसी इदारे का ऐसा माहौल जिसमें इदारे से मुंसलिक अफराद तफवीज़ करदा ज़िम्मेदारियाँ, तफवीज़ करदा यानी वो ड्यूटीज़ जो उनको असाइन की गई हैं मुतय्यन मयारात के मुताबिक अंजाम देते हैं। मुतय्यन मयारात यानी जो उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का एक मयार है, जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक उसको पूरा करें। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई काम जिस टाइम के मुताबिक करना होता है वो हो नहीं पाता, तो हम कहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन की कोताहियाँ हैं, ये गलतियाँ हैं। अक्सर हमारे न्यूज़ चैनल्स में भी आ रहा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ख़राब है, तो उसका मतलब है कि मुतय्यन मयारात पे वो पूरी नहीं उतर रही, जो काम उनको जिस लेवल पे करना है वो कर नहीं रहे। ये मुतय्यन मयारात इदारे के मकासद की तकमील का बुनियादी ज़रिया होते हैं। यानी जितना हम स्टैंडर्ड के मुताबिक चलेंगे इदारे का मकसद उतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन इंतज़ामात, सपोर्ट सिस्टम और सरगर्मियों से इसका ताल्लुक़ है जिनकी बदौलत किसी तालीमी इदारे के तमाम अमूर को मौसर तरीके से सरअंजाम दिया जा सकता है। तालीमी एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद तालीमी इदारे की सरगर्मियों को इस तरह सरअंजाम देना कि तालीम व तदरीस से मुंसलिक तमाम मकासद जो हैं वो हासिल हो जाएँ। ठीक है जी। तो ये कुछ उसकी डेफिनेशंस आ गई हैं और जिसके ज़रिए हमें ये पता चला कि किसी भी इदारे में रहते हुए कोई भी जो अफराद होते हैं जिनको कुछ ज़िम्मेदारियां दी जाती हैं
ان کو ایک لیول کے مطابق پورا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تعلیمی انتظام و انصرام ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، یا نظم و نسق ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم اس کی اہمیت کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے اس کی اہمیت کا بھی بتایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، تو یہی کوشچن ہے ہمارے پاس، اس کو ہم تھوڑا سا مختصراً دیکھ لیتے ہیں جلدی سے۔ اچھا جی، تعلیمی ایڈمنسٹریشن انسانی سرگرمی ہے۔ اب اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ ہمیں باقاعدہ طور طریقوں کے تحت، معیارات کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ انسان نہیں ہیں تو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں۔ اب دیکھیں جنگلوں میں جب جانور وغیرہ جہاں ہوتے ہیں تو ان کی تو کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، چاہے ٹھیک ہے وہ کہانیوں میں ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ بھی ایک طریقے کے تحت رہتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان جہاں پہ موجود ہے، انسان کی شرکت کے بغیر ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں ہو سکتا۔ انسان شرکت کرے گا، انسان کوئی کام کرے گا تو ہی ایڈمنسٹریشن ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی کیوں جاتی ہے؟ معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے، معاشرے کو منضبط کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ صرف انسانی سرگرمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاشرتی سرگرمی ہے۔ انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں تعلیمی ادارے، اور تعلیمی ادارے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہاں پہ کوئی باقاعدہ پراپر ایڈمنسٹریشن کا سسٹم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی کہ تعلیمی ایڈمنسٹریشن واضح مقاصد کی حامل ہوتی ہے، یعنی تعلیمی ایڈمنسٹریشن کا سلسلہ یا پروگرام جب ہم جاری کرتے ہیں تو اس میں پہلے سے مقاصد کو طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی بھی رول یا کوئی بھی کام جب ہم ادارے میں بنانے جا رہے ہیں تو پیچھے اس کے ایک مقصد ہوتا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کا کالج میں جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو دیکھیں نا، وہ سارا کام وہ کلرکوں کے ذریعے ہوتا ہے، آپ کو ایک پرفارما دیا جاتا ہے، وہ فل کرتے ہیں۔ وہ اس کیوں کا جواب کیا ہے کہ یہ سارا کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ کا کسی بھی ادارے میں ایڈمیشن ہو سکے۔ اس کے بعد جب آپ کے ایڈمیشنز بورڈ میں جاتے ہیں، اس وقت سارا کام جو کلرک کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے کہ بورڈ میں آپ کو انرول کیا جا سکے، آپ کو رجسٹرڈ کیا جا سکے، تاکہ آپ پیپر دینے کے قابل ہو جائیں۔ وہ بچے جو بورڈ میں انرول نہیں ہوتے وہ پھر پیپر دینے کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے تعلیمی ایڈمنسٹریشن کے واضح مقاصد ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن بنائی جاتی ہے، اور وہ پھر اپنا کام جو ہے پراپر طریقے سے کرتی ہے تو مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ تعلیمی ایڈمنسٹریشن ایک متحرک عمل ہے، یہ کام کبھی رک نہیں سکتا۔ جیسے ہی رکے گا فوراً ناکام ہو جائے گا، فوراً سے گڑبڑ ہونی شروع ہو جائے گی۔ ایک دن آپ کا کلرک چھٹی کر لیتا ہے تو آپ لوگ کتنے ہڑبڑا جاتے ہیں، آج جی فلاں صاحب نہیں آئے، آج فلاں صاحب نہیں آئے، میرا کام نہیں ہو رہا، میرا کام رکا پڑا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ فوری طور پہ ایڈمنسٹریشن نے پک کرنی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی یہ وہ کام ہے جو کبھی رک نہیں سکتا، رکے گا تو ختم ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ متحرک ہے، ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، اور ویسے بھی جو جیسے جیسے حالات میں تبدیلیاں آتی ہیں ویسے ویسے ایڈمنسٹریشن بھی اپنے اندر چینجز کر لیتی ہے۔ اگر وہ نہ چینجز کرے گی تو پیچھے رہ جائیں گے، وہ ادارہ ناکام ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ تعلیمی ایڈمنسٹریشن ایک شعوری کوشش ہے، یعنی یہ وہ کام ہے جو انسان اپنی سینسز میں رہتے ہوئے کرتا ہے، انسانی شعور میں ہے یہ کام۔ انسان اپنی آواز کو حاضر رکھ کر پورے جو اپنی ہوش مندی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ اگر وہ سوتے میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو ایڈمنسٹریشن میں شمار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو تعلیمی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ جو لاشعوری خیالات ہیں یا ایک رف جو انداز فکر ہے اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ شعوری طور پر باقاعدہ پلاننگ کے تحت باقاعدہ جو ہے وہ ایک صحیح اصولوں کے ساتھ، ضابطوں کے ساتھ، طریقے کے ساتھ جو کام کرنا ہے، باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے، باقاعدہ فیصلہ سازی کر کے یہ کام کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی قیافے اور اندازے اور یہ جو ایک ازمپشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ کام نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے جی تعلیمی ایڈمنسٹریشن انسانی اور مادی وسائل کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا کام تب تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسانی وسائل وہاں پہ موجود نہ ہوں۔ اور مادی وسائل کون سے ہیں جی؟ عمارت، فرنیچر، تدریسی اعانات تعلیمی ایڈمنسٹریشن کے مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہیں، یعنی تدریسی اور غیر تدریسی سٹاف بھی، اور باقی کی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ہونی ضروری ہیں۔ کیونکہ اب دیکھیں نا، ایک ہمارے پاس ایک بندہ تو موجود ہے کام کرنے والا، لیکن ہم نے اس کو کوئی سامان نہیں دیا ہوا، نہ اس کو بیٹھنے کے لیے کمرہ دیا ہے، نہ اس کی چیزیں رکھنے کے لیے ٹیبل دی ہے، نہ اس کے اپنے بیٹھنے کے لیے چیئر موجود ہے۔ اب دیکھیں، نہ کوئی اس کے پاس پرنٹر ہے، نہ کوئی اس کے پاس فوٹو اسٹیٹ مشین ہے، نہ کاغذ ہے، نہ قلم ہے۔ تو یہ ہاؤ کوڈ اٹ پاسبل
کہ وہ کوئی کام کرے گا. ٹھیک ہے, اس لیے اسٹوڈنٹس, پیرنٹس اور ریاستی ایجنسیاں جو ہیں ان کو یہ ان کے اوپر لازم ہے کہ جو انسانی وسائل ہیں یا جو مادی وسائل ہیں وہ کسی ادارے کو پرووائڈ کیے جائیں تاکہ وہ اپنی ایڈمنسٹریشن کا کام اچھے طریقے سے چلا سکیں. جمہوریت تعلیمی ایڈمنسٹریشن کی اساس یعنی بنیاد ہے. جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر شخص کو بات کرنے کی, سوچنے کی, کام کرنے کی آزادی ہو, سب کے لیے مساوی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ موجود ہوں. تو اگر یہ جمہوری نہیں ہوگا نا یہ عمل تو ناکام ہو جائے گا. اگر ایک شخص اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا, جیسا وہ کرنا چاہتا ہے ویسے نہیں کر سکتا, اس کے اوپر کوئی دباؤ ہے, پریشر ہے, یا اس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک کھینچا تانی کی فضا لگی ہوئی ہے, تو اس صورت میں یہ کام نہیں ہو سکے گا. اس لیے ایڈمنسٹریشن تبھی کامیاب ہوتی ہے جب جمہوری ماحول میں, آزادانہ فضا میں سب لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, تو تبھی اس کے اچھے نتائج نکلتے ہیں. تعلیمی ایڈمنسٹریشن مقصد سمت ہوتی ہے, یعنی پہلے سے یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس کے مقاصد پہلے سے متعین ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. اگر مقصد نہیں ہوگا تو ایڈمنسٹریشن اپنا کوئی بھی کام نہیں کرے گی. تبدیلی تعلیمی ایڈمنسٹریشن کا مقصد ہے. اس کا مطلب بھی وہی ہے جو ہم نے پیچھے دیکھا متحرک عمل کے اندر, کہ جیسے ہی وقت اور حالات میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو ایڈمنسٹریشن نے بھی فوری طور پر اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, غیر لچکدار اور ناقابل تبدیل انتظامی ضابطہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی تعلیمی ادارے کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق اسے پورا نہیں کر سکتا. اس لیے تعلیمی ایڈمنسٹریشن جو ایک اچھی کامیاب ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ اس میں تبدیلی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہو. جیسے ہی کوئی چینج لانا ہو تو فوری طور پر اس کو چینج لے آیا جائے. اکثر میں نے غور کیا ہے کہ آپ کے جو پرفارمے ہوتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے ایڈمیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی چینج آ جاتا ہے. اکثر وہ کلرک حضرات یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز پہلے نہیں تھی اب موجود ہے, یہ ڈیمانڈ پہلے نہیں کی گئی تھی اب کی گئی ہے. تو جیسے ہی حالات بدلتے ہیں فوری طور پہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدل لے, کیونکہ اگر وہ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اگر وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب ایڈمنسٹریشن بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. ادروائز کیا ہوگا کہ ایڈمنسٹریشن پیچھے رہ جائے گی, ناکام ہو جائے گی اور وہ ادارہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا. آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کے اصولوں کو ڈسکس کریں گے.